بی بی کے القابات کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے نا، جس کو میں ضرور نقل کرنا چاہوں گی، حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی سمیت فاطمہ بفاطمۃ ان الناس فطموا عن معرفتها، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ لوگ فاطمہ کے معنی ہے جدا، الگ، انمول، یونیک، خاص، بالکل سب سے منفرد۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام فاطمہ سب سے جدا اور الگ اس لیے رکھا کیونکہ یہ سب سے انمول ہے، سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے فاطمہ کے لیے 9 القاب رکھے، لہا 9 الاسماء عند ملیک مقتدر، خدا کے نزدیک ان کے 9 نام ہیں۔ اور پھر آپ نے وہ نام نقل فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے فاطمہ کو زہرا کہا ہے، زہرا یعنی روشن، منور، تابندہ۔ اور زہرا کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان سے نور ساطع ہوتا ہے، وہ خدا کی بندگی کا حق ادا کرتی ہیں، اسی لیے انہیں سیدۃ النساء العالمین بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ عورتوں میں اس کو پسندیدہ سمجھتا ہے جو سب سے اچھی اس کی عبادت کرتا ہے، فاطمہ سے بہتر کسی نے نہ کی۔ پھر دوسرا لقب طاہرہ کہا، پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ اس تک کبھی رجس، نجاست، ناپاکی نہیں آئی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے بھی ان کی طہارت کی گواہی دی۔ پھر کہا وہ راضیہ ہے، وہ اللہ کی خوشنودی میں خوش رہنے والی ہے۔ آپ کے اوپر جتنی بھی آزمائش، جتنی بھی ابتلاءات آئیں، ہر ابتلا، بچے کی ولادت سب سے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے ماں کے لیے، لیکن رسول اللہ نے ہر بچے کی ولادت کے وقت بتایا کہ ان کو اسلام کی راہ میں بہت ساری مصائب اور مشکلات کو اٹھانا ہوگا، خاموش رہیں، راضی رہیں، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کہا۔ اسی کے ساتھ کہا وہ مرضیہ بھی ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی رہے گا، راضیہ ہم اللہ سے راضی ہوں، مرضیہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو فرمایا کہ یہ مرضیہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس مطمئنہ کی ماں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اول تو اللہ ہر مومن کو راضیہ اور مرضیہ کہتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، نفس مطمئنہ ہے، اور جو اللہ سے راضی ہوگا وہی جنت میں جائے گا کیونکہ وہ نفس مطمئنہ ہے۔ لیکن حق کس نے ادا کیا خواتین میں؟ فاطمہ الزہرا میں۔ پھر فرمایا بتول العذراء ہے۔ بتول العذراء کون ہے؟ کہ جس نے 4 بچے پیدا کیے لیکن اس کی ایک نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ عورت کے اوپر ایسا شرعی طور پر وقت آتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن فاطمہ الزہرا ایسی بتول، ہر نجاست سے پاک ہیں کہ انہوں نے بچے کی پیدائش کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کبھی ان کی کوئی نماز قضا شرعی طور پر نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا یہ صدیقہ ہے، صادقہ نہیں کہا، سچ کہنے والی نہیں ہے، کبھی یہ جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، شدت کے ساتھ جو سچی ہو، جس کی صداقت کیسے ثابت ہے؟ مباہلہ کا میدان ہے، اسلام کو گواہ چاہیے، اسلام کو پروف چاہیے، اسلام کو ثبوت چاہیے، یہ صدیقہ ہے، یہ اسلام کی صداقت کی گواہی بن کر گئی ہے۔ پھر کہا مبارکہ ہے، بابرکت ہے۔ مبارکہ کیسے ہے؟ سورہ کوثر گواہ ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ان سے اولادیں بہت زیادہ جناب فاطمہ الزہرا کی بھی نہیں ہیں، لیکن جو 4 اولادیں ہیں ان کو انہی سے ہی اللہ ایسی نسل پاک چلائے گا کہ وہ برکت ہوگی اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ زکیہ ہے، یعنی پاک ہے، اور پاک ایسی ہے کہ کوئی نجاست ان کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ یہ 9 نام القاب اللہ نے فاطمہ الزہرا کے لیے دیے۔ اور ایک لقب جو میرے نزدیک یوں کہیں کہ بہت خوبصورت ہے، بہت سے لوگوں نے بہت سارے القابات سے یقیناً بی بی کو نوازا ہوگا، اور آج تک جتنے زیادہ اذہان ترقی کر رہے ہیں ان کے القاب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایک لقب جو ہے وہ آپ مجھے سمجھا دیں، کوئی مجھے سمجھا دے کہ جب رحمت للعالمین اپنی بیٹی سیدۃ النساء العالمین سے یہ کہے انتی ام ابیہا، تو اپنے باپ کی ماں ہے، ہم اس رشتے کو کیا نام دیں؟ رحمت للعالمین کی ماں بننا بیٹی ہوتے ہوئے، یہ الفاظ اس کو نہیں بیان کر سکتے، اس کو کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ بی بی کے القابات میں سب سے خوبصورت لقب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب رسول بیٹی سے ایسی محبت پائیں کہ اس کو ماں کا درجہ دے دیں تو فاطمہ الزہرا کی ذات بنتی ہے۔ تو یہ کچھ القابات ہیں 9-10 جو بی بی کی ذات میں سب سے زیادہ
یوں کہ معروف بھی ہیں اور سب سے زیادہ مقبول بھی ہیں. صحیح، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا. زبیدہ صاحبہ کیا فرمائیں گی جب ہم کنیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مختلف کنیت سے بھی نوازا کیا، ان پر روشنی ڈالیے. کنیت کے اوپر تو ذکیہ بہن ہی روشنی ڈالیں گی. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی آپ کی سیرت کے حوالے سے. ضرور. کہ اس لیے کہ ہمارے لیے جو راہ عمل ہے نا وہ ہمیں سیرت سے مقامات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ نے مسجد نبوی مدینے میں اصحاب کے درمیان ایک ہی جملہ کہا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. قرۃ عینی کبھی کہا، میری آنکھوں کا نور ہے. تو یہ سارے مواقع جہاں پر رسول اللہ نے ایک ہی بات بار بار کہی، خود اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ کے لیے فاطمہ کیا ہے. دوسری چیز ہم جانتے ہیں کہ حکم یہ آیا کہ جو دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں، لیکن فاطمہ الزہرا کا دروازہ رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سیرت نبی کو جتنا مطالعہ کریں گی آپ کو اتنی زیادہ معرفت فاطمہ الزہرا عطا ہوگی، کیونکہ حیات رسول خدا جس چیز سے سرشار ہے، آپ کی زندگی کا، آپ کے روز کا، آپ کے دن کا آغاز فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ کہہ کر ہوتا ہو، اس سے بہتر اور کیا یہ فرمودات رسول کے، اس سے بڑھ کر فرمان کیا ہے کہ مدینے والے حیران ہونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہر روز اس دروازے پر جاتے ہیں اور اہل بیت نبوت ان کو کہتے ہیں، جبکہ آپ اپنے گھر سے آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ گھر نبوت کا گھر ہے، سبحان اللہ. محمد کا گھر نہیں ہے، یہاں سے رسالت چلے گی. تو حیات رسول خدا، آغاز، انجام، ہر چیز بتاتی ہے کہ وجود فاطمہ الزہرا نبی کے لیے کتنا اہم تھا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی حیات کے اندر جب بھی خواتین آپ سے سوال کرنے کے لیے، بہت سارے مقامات ہیں جہاں آپ نے جوابات دیے، جہاں آپ نے ان کو بہت سارے مباحث یا بہت ساری شبہات جو ہیں ان کو روشن کیا ہے. لیکن جب خواتین اپنے مسائل پوچھنے کے لیے، خواتین کے مسائل پوچھنے کے لیے آتی تو آپ فرماتے فاطمہ تمہارے لیے حجت ہے، فاطمہ تمہارے لیے برہان ہے، دلیل ہے، جو کہے اسے فالو کرو. تو یہ بات اپنی جگہ خود بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ کون ہے جو رسول جیسا ہے. اور یہی وجہ ہے جب رسول اللہ کی ذات مدینے میں باقی نہیں رہی تو اس کے بعد لوگوں نے فاطمہ الزہرا کو دیکھنا شروع کیا. پہلے سنتے تھے، رسول بتاتے تھے اور پتہ چلتا تھا، لیکن ماں بعد رحلت رسول جب جناب فاطمہ الزہرا مسجد میں گئی ہیں، آپ کا جو خطبہ ہے وہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو لوگوں نے کیا کہا؟ رسول کی طرح چلتی تھی، نبی کی طرح بات کرتی تھی، الفاظ کا چناؤ رسول جیسا تھا، جھلک رسول جیسی تھی. حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ میں نے کبھی بھی کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی وجود اس دنیا میں رسول اللہ کے شبیہ ترین نہیں دیکھا، مشابہ ترین نہیں دیکھا سوائے فاطمہ الزہرا کے. تو یہ ایک ٹو وے لو ہے، ٹو وے محبت اور افیکشن ہے کہ رسول اللہ نے جتنا فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا، کہا، کہیں کبھی کسی ممبر سے کسی کے لیے اتنا ذکر نہیں ملا. اور جتنا وجود فاطمہ الزہرا میں نبی کی جھلک آتی ہے، روح عرض پر کوئی وجود ایسا نہیں ہے ماں سوا فاطمہ الزہرا کی. سبحان اللہ.